اللہ انسان کی تقدیر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ اپنے بندے کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ انسان کی تقدیر تبھی بدلتی ہے جب وہ خود اپنے عمل، نیت اور سوچ کو بدلتا ہے۔ جب انسان کا ارادہ اللہ کی رضا اور حکم کے مطابق ہوتا ہے، تب انسان اپنے ارادے کو اللہ کی رضا کے ساتھ ملاتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ دعا بھی تقدیر کو بدلنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنی دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں توجہ اور درخواست کرتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر کو اپنے فضل و کرم سے بدل سکتا ہے۔ اسلام میں دعا کی طاقت کو بے حد اہمیت دی گئی ہے، اور ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ دعا ہر چیز کے لیے مفید ہے۔ ایک اور چیز جو تقدیر کو بدلنے میں مددگار ہے وہ صدقہ اور خیرات دینا ہے۔ صدقہ اور خیرات انسان کی تقدیر کو اچھائی اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تقدیر کو بدلتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو مشکل وقت میں صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان مشکل وقت میں صبر اور شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدلنے میں مدد کرتا ہے۔ ان سب باتوں سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رضا، ارادہ، دعا، صدقہ، صبر اور شکر انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اہم اسباب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اہم اعمال کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ تقدیر میں بہتری ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اچھے اعمال کرتے ہو تو یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اچھائیاں عطا فرمائے گا۔ اگر تم مسلمانوں کی مشکلوں کو دور کرنے میں مدد کرتے ہو تو یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمتیں بڑھائے گا۔ کہ جب تم اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اپنے دل میں پاکیزگی برقرار رکھو، کیونکہ پاک دل خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو مصیبتوں سے نکالنے کا راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ مصیبت انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے اور نیک برداشت کرنے والوں کو نیک ہی برداشت کرتا ہے۔ جب تم سچائی اور امانت کو اپنے پاس رکھتے ہو تو یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ آپ خدا سے رحمت، کامیابی اور دلچسپی کی دعا کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کو خیال سے اور دل سے کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی مرنے والے کو مرنے کے بعد واپس لانے والا ہے اور نہ کوئی زندہ کو زندہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی اچھے کام کا مقصد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھی راہ پر لے چلتا ہے۔ جو کچھ تیری طاقت سے باہر ہے کو تسلیم کرو، اور جو کچھ تیری طاقت میں ہے اس کو مکمل طور پر انجام دے دو۔ تقدیر بدلنے کے لیے انسان کو محنت، دعا، ایمان اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کو اپنی تقدیر میں خوشی یا غم نہیں منانا چاہیے، بلکہ وہ اپنی محنت اور تقدیر کو ملانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل، کیسا غم، اور جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ جب تم اپنی زندگی میں صبر اور شکر کی صورت بن جاؤ گے اور مشکل پر رب کے حکم سے استقامت دکھاؤ گے، جب تم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو صاف اور پاک رکھتے ہو اور تقویٰ کی راہ پر چلتے رہتے ہو،
جب تم صبر اور دعا سے ہر مشکل کا سامنا کرنے لگ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں سمجھو، قسم ہے تمہاری کہ اللہ تعالیٰ جب تمہاری قسمت چمکانے والا ہوگا تو وہ تمہیں اتنی نشانیاں عطا کرے گا کہ تم اس کی رحمت اور فضل کی چمک کو محسوس کرو گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اپنی خاص تقدیر لکھتے ہیں اور وہ تقدیر کبھی بھی بدل سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کی طاقت سے عمل کرتے رہنا چاہیے اور دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے۔